اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 426، سیرت میں جان اور مال کی اہمیت۔ سازش عالمی شورا کی، شورائیت کی تباہ کاریاں امارت دین ہے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کی منطق بازی اور آخری حربے کی تیاریاں، شورائیت پر فتوے کا انتظار، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی محنت میں جان اور مال اور وقت کا استعمال۔ قال اللہ عز وجل تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جد و جہد کرتے ہو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ فائدہ: جہاں بھی اعلی کلمت اللہ کے لیے ذکر ہوا تو مال اور جان کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ جس طرح جہاں بھی نماز کا ذکر آیا وہیں پر اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ بیان ہوئے، اسی طرح مال اور جان مانگی گئی۔ سورہ صف مدنی سورت ہے اور مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ مال اور جان کی ضرورت رہتی تھی۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چندے کی اپیل فرماتے تھے، مگر یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صرف مال دے کر کسی صحابی نے گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ مال بھی لگائی اور جان بھی۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری جسمانی عبادت اور میری مالی عبادت اور میری زندگی اور میری موت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور وضاحت کر دوں۔ مال دو طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، ایک مخلوق خدا کی خدمت کے واسطے، دوسرے اعلی کلمت اللہ کے واسطے۔ یعنی پہلی بات مسلمان کی مدد کے لیے اور دوسری بات اسلام کی نصرت کے لیے۔ مخلوق کی خدمت کے لیے مال خرچ کیا تو مخلوق کی مدد کی، اس کا اجر و ثواب لکھا گیا۔ اب اس خرچ کیے گئے مال کے ساتھ جان کا مطالبہ نہیں۔ جیسے آدمی چندہ دیا، صدقہ خیرات کی، کسی کی مالی مدد کر دی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نصرت اور مدد سے صرف مسلمان کی مدد ہوئی۔ اور دوسری لائن یعنی احیاء دین ہے، دین کو عام کرنا ہے، دین پھیلانا ہے، تو اس کے لیے مال اور جان دونوں لگانے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہاں کسی فرد کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دین کو زندہ کرنا ہے، قوموں کو دین اور اس کی دعوت والی محنت پر کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے مال سے زیادہ جان کھپانے کی ضرورت ہے۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں اپنے پیسے سے کسی کو نہ چلاؤ۔ جس شخص کو بھی تم اپنے پیسے سے چلاؤ گے تو سمجھو کہ تم اپنا اور تبلیغی کام کا دشمن پال رہے ہو، اس لیے کہ جب تک مال ملتا رہے گا وہ کام کرتا رہے گا، اور جب مال ملنا بند ہو جائے گا تو تمہاری اور کام کی برائی کرے گا، تم کو اور کام کو نقصان پہنچائے گا۔ جس کا کھلا ثبوت فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا ہے۔ جب تک مال ملتا رہا تو مولانا سعد صاحب اللہ والے تھے، برگزیدہ تھے، محترم تھے، اور جب مال ملنا بند ہو گیا تو وہ بد عقیدہ، برے نہج والے اور گمراہ ہو گئے۔ یہاں اس بات کو واضح کر دے کہ خلق کی مدد اور اسلام کی مدد دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ خلق کی مدد مال سے کی جائے گی، مگر اسلام کی مدد مال کے ساتھ جان بھی مانگتی ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیانی فرق کو سمجھ لے تو کوئی جھگڑا نہیں، ورنہ جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ روتے رہے، اللہ نے انہیں وہ اجر عطا فرمایا جو اجر غزوے میں جانے والوں کو دیا۔
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، عذر نے ان کو وہاں روک دیا، اور جن کے پاس مال تھا وہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین غزوے تبوک نہ پہنچ سکے تو 50 دنوں تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر توبہ قبول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جب بھی خروج کی آواز لگتی تو صحابہ ڈر کے مارے سب کے سب خروج کے لیے تیار ہو کر باہر نکل آتے، تو انہیں روکنے کے لیے آیات اتری، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب نہ نکلو، تم میں سے چھوٹی سی جماعت باہر جائے۔ تنبیہ، بڑوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مال دینے آتا تو اس سے مال نہیں بلکہ وقت مانگتے تھے۔ آج کے زمانے میں حلال کی پرکھ رکھنے والا حلال کمائے تو اس کی اس حلال کی کمائی سے اس کے خاندان کا پیٹ بھر جائے تو یہی بہت غنیمت ہے۔ اب وہ غریب کہاں کسی کو کچھ دے سکے گا؟ صحابہ کرام کے وقت میں یہ ناممکن تھا کہ آدمی مال دے کر گھر بیٹھے رہے۔ ان میں اکثریت مساکین کی ہوتی تھی، وہ تو جان دینا جانتے تھے فقط۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم نے مال اور جان میں تفریق کر ڈالی، جو سراسر سیرت طیبہ کے یکسر خلاف ہیں، جس کی وجہ سے سیرت والی بات ہضم نہیں ہو رہی ہے اور لوگ سیرت والی ترتیب پر غضبناک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ عجیب و غریب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا، تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دیں، صبر اور استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی سب حدیثوں میں، سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ فائدہ، اس حدیث میں بہت ہی اہم امور بیان ہوئے ہیں جن کی ہر شق پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملے امور شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ اور دعوت کے لیے ہدایات اور اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس ساری حدیث میں امارت، بادشاہ، جابر حکمران جیسے الفاظ ہی ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی لفظ شورا نہیں ملے گا، اس لیے کہ السمیع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے امیر، جس کی سنی جائے اور مانی جائے۔ جو امیر ہو یا بادشاہ ہو، اس کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ 10، 20، 100، 50 آدمیوں کی شورا پر السمیع والطاعہ کا اطلاق کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ فائدہ، نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروپ ایک امیر اور امیر کی سننا اور ماننے کے حکم نبوی کو ختم کرنے اور اس کی جگہ صہیونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی جانے والی یعنی عالمی شورا ورلڈ کاؤنسل کی طاقت کا لوہا منوانا چاہتا ہے۔ عالمی شورا کے اغراض اور مقاصد: نمبر 1، پہلے مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو، پھر امیر اور اس کی امارت کو معزول کرو، پھر سارے تبلیغ والوں سے شورا کے چند افراد کی اطاعت کرائی جائے، پھر ان شورائیت والوں ہی میں پھوٹ ڈال کر لڑوا لو
اور لڑوا مروا کر چلتی پھرتی دعوت و تبلیغ کا گلا دبا دیا جائے اور اس طرح سے دین اور اسلام کے پھیلنے کو روکا جائے اور ختم کیا جائے، یہ اتنی گھناؤنی سازش ہے کہ اس کے مقابلے میں تاتار اور چنگیزی سیاست بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابود کرے، آمین۔ شورائیت اور دعوتی کام۔ ہم تبلیغی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ایمانداری سے بتلاؤ کہ جب سے عالمی شورا نے اپنی تحریک شروع کی کتنی دفعہ مشورے کے لیے مل بیٹھے، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے عالمی شورا کے ارکان کا مشورہ کتنی دفعہ، کب اور کہاں ہوا، کتنی جماعتیں نکالی 2 سال میں، جس قدر اجتماعات کیے ان سے کتنی جماعتیں نکلی، کتنی جگہوں پر شب گزاری ہوتی ہے، کتنی تعداد اس میں شامل ہوتی ہے۔ شورائیت والے اپنے اجتماع کے لیے پمفلیٹس، بینرز، شہروں میں قصبوں میں رکشاؤں پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کروانا، اخباروں میں اجتماعات کی تشہیر کرنا، بسوں کو انگیج کر کے لوگوں کو فری سواریاں دستیاب کرنا تاکہ وہ اجتماعات میں آئے۔ میسور کرناٹک میں موٹر سائیکلیں تقسیم کرنا تاکہ لوگوں کو بٹھا کر اجتماع میں لایا جا سکے۔ مرکز اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں غلط باتیں لکھ کر اور کئی زبانوں میں اس کے ترجمے کروا کر افریقہ، عرب اور دیگر ملکوں میں تقسیم کرنا۔ میں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور احمد لاٹ صاحب اور سب شورائیت کے ارکان کو اور دارالعلوم کے مفتی ابوالقاسم صاحب کو اور مولانا ارشد مدنی صاحب کو اور ان تمام کے حامیوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا مذکورہ بالا ساری باتیں قرآن، حدیث، الیاسی، یوسفی اور انعامی نہج و تبلیغ کے موافق ہیں؟ اگر موافق ہے تو کیا ان کی اسنادات پیش کر سکتے ہیں؟ اگر اسنادات پیش نہ کر سکو تو کیا عوام کے سامنے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر معافی مانگنے اور توبہ کرنے پر تیار ہیں؟ کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ مرکز ڈیوزبری کے نام سے سعودی عربیہ کی جماعت کو بلوایا، امیر جماعت کے سامنے بات رکھی گئی کہ ڈیوزبری کا کوئی اجتماع نہیں ہو رہا، شورائیت والوں نے دھاندلی کی، جھوٹ بولا ہے۔ یہ سن کر سعودی کی جماعت مرکز ڈیوزبری پہنچ گئی، بلیک بن کی شورائیت والے مرکز ڈیوزبری پہنچ گئے اور سعودی جماعت سے کہا کہ ہمارے ساتھ بلیک بن چلیں۔ امیر جماعت نے کہا کہ ہم ڈیوزبری کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ یہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ بھائی یامین صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم کے ارتداد کو ثابت کرے یا پھر خود کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرے اور توبہ کرنے کا اعلان کرے۔ سب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ تبلیغی بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم پر یامین کی طرف سے لگائے گئے بہتان کے بارے میں پوچھیں اور اس الزام کو دور کریں۔ مفتیان دارالعلوم دیوبند، ہم پھر سے دہراتے ہیں، مفتیان دارالعلوم دیوبند فی الوقت فتویٰ جاری فرمائیں کہ شورائیت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم ہمیشہ اس بات کو دہراتا آیا ہے کہ امارت اور شورائیت کے قضیے میں وہ غیر جانبدار ہے، مگر دوسری طرف شورائیت کا یہ زعم ہے کہ دارالعلوم دیوبند شورائیت کا حمایتی ہے۔ دارالعلوم اپنے لیٹر پیڈ پر اس بات کی صفائی دے کہ واقعتاً وہ غیر جانبدار ہے، تو پھر شورائیت کے زعم کا انکار کرے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کی ہر بات پر گرفت ہوتی ہے اور فتویٰ بھی جاری ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف شورائیت والے اعلانیہ طور پر اسلام دشمن یعنی لینن اور اسٹالن والے کمیونسٹ نظام اور ان کے منشور اور نام ورلڈ کاؤنسل کو مسلمانوں میں متعارف کروا رہے ہیں، مگر دارالعلوم نے چپی اختیار کی ہوئی ہے۔ نہ تو دارالعلوم کی طرف سے اس کا رد ہی کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی گرفت اور نہ ہی کوئی فتویٰ۔ ایسا لگتا ہے کہ مفتی ابوالقاسم صاحب اور مفتی مصعب ابن پروفیسر عبد المنان صاحب اور مفتی زید صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب عالمی شورا کے نام اور اس کے منشور کو شرعی لائن سے صحت یاب اور جائز قرار دینے کی تحقیقی اور تعویلی گڑھ جوڑ میں مصروف ہیں، اس لیے کہ مولانا سعد صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر
چند گھنٹوں کے اندر دارالعلوم کا موقف اور فتویٰ عوام میں پھیل جاتا ہے، مگر ہم ارباب دارالعلوم کی حسن نیت اور غیر جانبداری کو 2 سال سے جانچتے آ رہے تھے کہ کب شورائیت کے بارے میں موقف اور فتوے کا صدور ہوگا۔ بالآخر مایوس ہو کر آج استدعا کرنا پڑا کہ خدا را شورائیت پر فتویٰ صادر فرما کر دارالعلوم کے غیر جانبداری کا اعلان فرما کر عالم تمام کے مسلمانوں کے شبہات کا ازالہ فرمائیں۔ امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی زمین آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات مانی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات بھی مانی جائے گی۔ حدیث صحیحہ میں ارشاد ہے، من اطاع اللہ امیری، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ شورا امیر کے تقرر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ امیر کا متبادل۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شورا میں بھی تو ایک فیصل ہوتا ہے، وہ بھی تو امیر کی طرح ہوتا ہے، جواب، یہ فیصل تو صرف مشورے کی حد تک ہوتا ہے، مشورہ ختم، فیصل اور امیر بھی ختم۔ اس حدیث شریف میں دائمی امیر سے متعلق حکم دیا گیا کہ ایسا امیر جس کے سر پر 24 گھنٹے امور سوار ہوں۔ عالمی شورا کی تاریخ پیدائش آج سے 120 سال قبل مسٹر اسٹالین اور مسٹر لینن نے جمہوریت کے مقابلے میں ورلڈ کاؤنسل، جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے، تیار کی اور یہ قانون پاس کیا کہ صدارت اور وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہے اور بہت سو کو صدارت اور وزارت کا موقع نہیں ملتا، اور لوگ دلوں میں ایسی ہی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے گا۔ یہ عالمی شورا کا خاکہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ذہن والوں کی اختراع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم بھی توڑ دیا اور سوشلزم بھی۔ اب رائیونڈ مرکز والوں کو یہ تفاخر نصیب ہوا کہ اسٹالین اور لینن کی مردہ سنت کو 2016 میں عالمی شورا کے نام سے زندہ کیا، اور اس منحوس کام کو دنیائے تبلیغ تا قیامت یاد رکھے گی۔ اور جو 10-12 بستیاں اس شورا کی ممبر بنائی گئی ہے، امید ہے کہ ان کی بروز قیامت گلپوشی بھی ہو، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا انجام دیا۔ تنبیہ، یاد رکھیں، سوشلزم اور کمیونزم کو دعوت و تبلیغ کا چوغا پہنانے سے کمیونزم اور سوشلزم مشرف و اسلام نہیں ہو جاتے۔ اس قدر تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان عالمی شورا کی طرفداری کرے اور اس کا دل عالمی شورا کی طرف مائل ہے تو جان لو کہ قدرت کی طرف سے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، اور جب دلوں پر مہر لگتی ہے تو چہرے بے نور اور ڈراونے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں بہت دکھ پہنچا جب ہم نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے چہرے کو واٹس ایپ پر دیکھا۔ پہلے کس قدر پر نور چہرہ ہوا کرتا تھا، اب کیا حال ہو گیا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔